السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کلیم اللہ فرید. آج ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا کوئی. ہم لکیر کے فقیر رہ گئے ہیں. ہم یہ نہیں جانتے ریزن کیا ہے، مقصد کیا ہے، اصل بات کیا ہے اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. اگر دوسرا کہہ رہا ہے تو یا غلط ہے، درست ہے، صحیح ہے، جو بھی ہے ہم اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. مذاق اڑانا، تضحیک کرنا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر، جس مرضی آپ ایپ کو آن کر لیں، آپ کو صرف پچھلے 2 دنوں سے ایک ہی چیز ملے گی. سر قاسم علی شاہ صاحب نے یہ کہہ دیا، سر قاسم علی شاہ صاحب نے وہ کہہ دیا، انہوں نے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ نہیں کہنا چاہیے تھا. بہت سارے ایسے قریبی دوست تھے جو مجھے کہہ رہے تھے کہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں معلوم. اگر آپ کو معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے کچھ سنی ہے، اگر آپ کو کوئی چیز کسی سے ملی تو آپ ہمیں بتائیں. تو میں کوشش کروں گا کم وقت میں آپ کو 2-3 باتوں سے آگاہ کر دوں. جب 2022 شروع ہوا تھا، سر قاسم علی شاہ صاحب نے پلان بنایا تھا کہ میں اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کروں گا. وہ یہ کہ لوگ ہمارے پاکستانی باہر ملک جا کر وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہمارے پاکستان میں بھی ایسے ہی شہریں ہیں، ایسی جگہیں ہیں جو ہم نہیں جانتے، جس طرح کہ مری، کشمیر، کلار کہار، ویلی سون، ایسی بہت ساری جگہیں ہیں. میں ایسا کروں گا کہ ان جگہوں کا وزٹ کروں گا، اپنے چاہنے والوں کو بھی لے کر جاؤں گا اور لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ آپ وزٹ کریں. آپ نے بہت ساری جگہ وزٹ کی اور 50 لوگوں کا قافلہ بھی لے کر چلے گئے تھے. جب دوسرا قافلہ جانے لگا تو اس میں نے بھی اپلائی کیا تھا، تو پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے پھر ہم نہیں گئے، دھرنے کی وجہ سے ہم نہیں گئے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2022 میں صرف یہ پولیٹیکل ایشوز رہے. اس وجہ سے پھر ان کی ٹیم نے ہمارے جتنے چارج تھے انہوں نے واپس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے تھے. جب 2023 شروع ہوا، آپ نے یہ پلان بنایا کہ 2023 میں فاؤنڈیشن کو میں ریزائن کر کے اپنے کاروبار، بزنس، جتنے بھی میرے ایکٹیویٹیز ہیں ان کو میں اپنی ٹیم کے حوالے کر کے میں صرف 2 کام کروں گا. ایک تو پورے ملک کی میں وزٹ کروں گا، سیر کروں گا، اچھی جگہ پہ جاؤں گا جو میں پچھلے سال نہیں کر سکا. اس سال میں کروں گا کوشش. تو دوسری جو ہے نا بات یہ ہے، دوسرا پلان یہ ہے کہ میں 2023 میں جتنے پاکستانی لیڈر ہیں، جتنے سیاسی لوگ ہیں، ان کے پاس جاؤں گا، انٹرویو کروں گا کہ لیڈر کی تعریف کیا ہے، اصل لیڈر کس کو کہتے ہیں. لوگوں کو شعور دوں گا، اویئرنیس پھیلاؤں گا کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ ڈیزرو بھی کر رہا ہے یا نہیں. آپ ذاتیات کو نہ دیکھیں، نظریے کو دیکھیں. ہمارا مقصد ہے پاکستان بچانا، پاکستان کو فائدہ پہنچانا. آپ نے پھر سب سے پہلے انٹرویو عمران خان صاحب کا کیا. آپ نے جب عمران خان صاحب کے پاس، اس کو ٹائم تو تھوڑا ملا، آپ نے تھوڑے وقت میں سب سوال کر کے آپ چلے گئے تھے. آپ نے ٹکٹ بھی مانگی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کہا میرے ٹیکس جو کلیئر ہے، میری کوئی فیملی بیک گراؤنڈ کی پولیٹیکل نہیں ہے اور میرے پاس وسائل بھی نہیں ہے. میں ایک استاد ہوں، ٹیچر ہوں، مصنف ہوں. کیا مجھے بھی خان صاحب ٹکٹ مل سکتی ہے؟ کیا میں بھی پولیٹیکل میں آ سکتا ہوں؟ خان صاحب نے آگے کہا کہ ہم تو ایسے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تو کئی سال سے ایسے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو ڈیلیور کر سکیں وہ آگے ہیں، جو ڈیزرو کر سکتے ہیں وہ آگے ہیں. ہم ان کو ٹکٹ دیں، ہم ان کو اٹھائیں، ہم ان کو جو ہے نا آگے لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے پاس اچھے لوگ ہیں، پاکستان کے پاس ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں. خان صاحب کے انٹرویو کے بعد اگلا انٹرویو اگلے دن وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا تھا. پرویز الہی کے پاس چلے گئے تھے. تو تیسرے دن انٹرویو وزیر اعظم شہباز شریف کا تھا. ان کا انٹرویو نہیں ہو سکا، کوئی ان کی طبیعت خراب تھی. آپ مل کے واپس آ گئے. جب فاؤنڈیشن میں آئے تو 10-15 یوٹیوبر، چینل والے، ٹی وی والے کھڑے تھے. آپ نے ان کو انٹرویو کیا. اس کے بعد آپ نے 92 نیوز پہ انٹرویو دینا تھا. آپ نے وہ انٹرویو کیا. تو انہوں نے پوچھا، انٹرویو والوں نے، 92 نیوز والوں نے، کہ آپ ہمیں شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، پرویز الہی صاحب سے ملاقات کی، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، ان میں ڈیفرنٹ کیا پایا آپ نے؟ آپ ہمیں بتائیں ان میں کیا خاصیت ہے اور کیا خوبیاں ہیں اور کیا ان میں خامیاں ہیں. آپ نے کہا ان میں 1000 خامیاں ہیں شہباز شریف میں، لیکن ان میں ایک خوبی میں نے دیکھی کہ وہ ملک کے لیے فکر مانتے ہیں، جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کو لے کر بہت سیریس تھے. اور جو وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہے وہ متانت والے ایک اچھے لیڈر، یعنی وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور جو عمران خان صاحب ہیں یہ بہت اچھے لیڈر ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اصل سیاست کیا ہے، تو اصل ہم کیا کر رہے ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب میں بہت ساری خوبیاں ہیں، یہ اتنے اویئرنیس ہے ان میں، اتنی جذبہ ہے، جوش ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ بھی بدل سکتے ہیں اگر کچھ کریں تو، لیکن ان میں خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیاں بھی ہیں، ظاہر ہے انسان میں خامیاں ہوتی ہیں، فرشتہ تو نہیں ہے، نہ اللہ کے ولی ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب نے کہا کہ ان میں خامیاں بھی ہیں، وہ یہ کہ یہ فکس ہیں، تھوڑے سے ان کو فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، تھوڑے سے کمپرومائز کرنا چاہیے ان کو، لہٰذا یہ فکس ہے جو قیامت میں اللہ تعالیٰ نے فیصلے کرنے ہیں، یعنی جو فیصلے اللہ تعالیٰ نے بروز قیامت کرنے ہیں، جو ایک دن مختص ہے، وہ ادھر بیٹھ کر ذاتیات کی وجہ سے کسی کو جیل کروا رہے ہیں، کسی کو نکلا رہے ہیں، کسی کو دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ مطلب ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ جو کہ انہوں نے تو اپنی انالیٹکس کی وجہ سے، اپنے تھیوریز کی وجہ سے انہوں نے بات کی کہ میں نے یہ پایا، ایک موٹیویشنل اسپیکر کے لحاظ سے، ایک استاد کے لحاظ سے، ٹیچر کے لحاظ سے انہوں نے وہ تو اپنی سوچ سے بات کر رہے تھے، لیکن پی ٹی آئی والوں نے تو ایشو بنا لیا، لوگوں نے ایشو بنا کے کہ ہمارے لیڈر کو ایسی باتیں کی، ہمارے خان صاحب کو ایسی باتیں کی۔ یار مان لیتے ہیں وہ آپ کے لیڈر ہیں، وہ آپ کے عمران خان صاحب ہیں، لیکن یار وہ ایک استاد ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ٹیچر ہیں، آپ کے بچوں کے ٹیچر ہیں، آپ کے بچوں کو شعور دینے والے ہیں، پہچان کرانے والے، یوتھ کی پہچان کرنے والے ہیں۔ یار اگر آپ کو ایسی بات لگی کہ یہ نامناسب ہے ہمارے لیڈر کے لیے، یار اس کی اتنا تو خمیازہ نہ دے نا، اتنا تو نہ غلاظت اگلے نا کسی پہ، وہ ایک استاد ہیں، ٹیچر ہیں، کچھ تو خیال کرنا چاہیے یار۔ اگر ایسی بات انہوں نے کہیں بھی دی جو آپ کو نامناسب لگی تو ان کو آپ کہہ دیتے کہ قاسم علی شاہ صاحب ہم آپ کی دل سے عزت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ایسی باتیں نہ کریں، ہمارے لیڈر ہیں تاکہ ہم ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتے، یہ بھی آپ کہہ سکتے تھے۔ آپ نے اتنا بڑا ایشو بنا لیا، آپ نے ٹرولنگ کرنا شروع کر دی، ایک استاد، ایک موٹیویشنل اسپیکر، آپ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کیا معاشرے میں کوئی استاد بات نہ کر دے؟ معاشرے میں کوئی بندہ سچ نہ کہے؟ کیا ہم سارے ایسے ہی ڈوبے رہیں؟ یار بہت دکھ ہوتا ہے انسان کو، انسان ساری زندگی کسی کو سمجھانے میں لگا دے، لیکچر دینے میں لگا دے، تو آگے سے رسپانس نہ ملے، آگے سے ایک ہی بات پہ لوگ ایشو بنا لیں، ساری کیتی کمائی جتنے بھی ہو آپ ان کو ملیا میٹ کر دیں، تو دکھ تو ہوتا ہے انسان کو۔ ان کے درد کو سمجھیں یار، ان کے احساس کو سمجھیں۔ ان کے بچے بھی سکول نہیں جا رہے کہ بابا جان ہم جائیں گے، تو وہ آگے سے بچے شور کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے بابا نے یہ کہہ دیا، یہ معاشی لحاظ سے بہت نقصان۔ یار ایسی باتیں، ایسی چیزیں ہم کتنے گر چکے ہیں، ہم اتنے غلام رہ کر ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، کوئی بھی بات کر دے ہم اس کے گلے پڑ جاتے ہیں، کوئی بھی اگر بات کہہ رہا ہے ہم آگے سے نہیں دیکھتے، وہ والد صاحب ہیں، ٹیچر ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، اس کے گلے پڑ جاتے ہیں، اس کو باتیں کرنا، اس کی ٹرولنگ کرنا، مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یار ایک ایسا انسان جس کے کردار کے لیے، جس کے کام کو دیکھ کر بندہ قسم کھانے کے لیے تیار ہے، آپ اس کو ایک منٹ میں ایک ہی بات پہ آپ ٹرولنگ کر کے، مذاق اڑا کے اس کو ایک آسمان سے نیچے اتار دیں۔ اسی وجہ سے عامر لیاقت، ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم، ہزاروں خامیاں ہیں اس میں، ہزاروں اختلاف ہی صحیح، لیکن وہ بطور انسانیت میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی وجہ سے گئے، ٹرولے کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی۔ یار ہم کتنے گر چکے ہیں، لوگوں کو کیوں جان لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ خدا را یار کچھ سوچیں، پاکستان کا سوچیں۔ یہ تو لیڈر آتے رہتے ہیں، یہ تو پولیٹیکل مسئلے ہوتے ہیں، صبح کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا استاد جو ہے نا، ٹیچر، ان کی بد دعا سے بچیں اور ان لوگوں کی تضحیک سے بچیں۔ بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں، میری بات لکھ لیں، آنے والے دور میں، فیوچر میں سر قاسم علی شاہ صاحب ایک ایسے مضبوط انسان آئیں گے آگے کہ آپ کو پتہ جائے گا۔ یہ میری بات لکھ لیں۔ ہر انسان میں امتحان، یہ امتحان ہے، اچھے لوگوں میں امتحان آتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی آپ کو برا نامناسب لگی تو ان کو آپ سمجھا سکتے، اتنی ٹرولنگ نہیں کر سکتے، اتنے آپ ذاتیات، معاشی، بچوں کے لحاظ سے، فیملی کے لحاظ سے اتنے نقصان نہیں آپ پہنچا سکتے تھے۔ یار اتنے گر چکے ہیں کہ کوئی استاد بھی آگے نہ آ کر ہمیں بتائے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں یار، پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے، ہم اس کے
جو ہے نا اگر ہم خیال نہیں کریں گے تو اور کون آ کر خیال کرے گا؟ ہندوستان والے آئیں گے، امریکہ والے آئیں گے. خدا را لوگوں کو بچائیں، پاکستان کو بچائیں، پاکستان کے لیے سوچیں. بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو ایسی باتیں سن کے، بہت دکھ ہوتا ہے. ہر انسان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ہر انسان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. کچھ تو سوچ کے لیا کریں، کچھ تو اپنے دماغ سے سوچیں. صرف ہم غلام رہ کر ساری زندگی یہ باتیں کرتے رہیں، کوئی بات کرے ہم اس کے گلے پڑ جائیں، اس کو ڈبو کے رکھ دیں، اس کو قیمہ بنا ڈالیں. یہ غلط ہے.